الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ سفینہ علم کے روح رواں، اصحاب الجرح والتعدیل، تشنگان علم و عرفان، فرط حیرت سے انگشت بدندہ ہوں کہ اس وقت قلیل میں آپ احباب کے روبرو عقیدہ ختم نبوت پر عنایت ایزدی کا تذکرہ کروں یا پھر اپنی ذمہ داریوں سے نسل بنی نو کو آگاہی دے کر نشان منزل متعین کروں۔ احباب ذی وقار، یہی وجہ ہے قرآن کی 100 سے زائد آیات اور 200 سے زائد احادیث اور انا خاتم النبیین لا نبی بعدی اس بات پر شاہد عدل ہے کہ سیدہ زہرا کے بابا ہی آخری نبی اور آخری رسول ہے۔ جناب والا، چند ساعتوں کے لیے نظر گہری اور فکر سنہری کی جائے تو یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ یہ تو وہ بنیادی اساسی اعتقادی مسئلہ ہے کہ خلاق دو عالم نے ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین کے دو ٹوک الفاظ سے اس عقیدے کا دفاع کیا۔ تو کبھی قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا اور ما ارسلناک الا کافۃ للناس جیسے فرمودات سے حضور کی ختم نبوت کو اجاگر کر دیا۔ تو کبھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی جیسے فرمان سے اپنے محبوب کی ختم نبوت اور کاملیت دین کو اظہر من الشمس کر دیا۔ ارے حجۃ الوداع کا وہ منظر قابل دید ہے نا، جب آقا نامدار نے انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم ان ربکم واحد ان نبیکم واحد کے بحر نیاب سے اپنی ختم نبوت پہ 4 چاند لگا دیے۔ تو کبھی مستقبل کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے سیکون فی امتی سناسون کذابون کلهم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی سے اپنی اعلان قبول ختم نبوت کرتے ہوئے ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا نبی بعدی ولا رسول بعدی سے آنے والے خطرات سے اپنی امت کو بیداری کا درس دیتے ہوئے اپنی ختم نبوت پر مہر صمد کرتے ہیں۔ تو کبھی ابن خطاب کو لو کان بعدی نبی لکان عمر سے تمغہ شجاعت کی فضیلت انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی سے شیر خدا حیدر کرار کی منقبت کو 4 چاند لگاتے ہوئے اپنی ختم نبوت کو اجاگر کر دیا، اپنی ختم نبوت کو روز روشن کی طرح عیاں کر دیا۔ انا خاتم المرسلین ولا فخر منی نسلی تفاخر کو پاش کرتے ہوئے انا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ میں اعلان ختم نبوت کرتے ہوئے فضلت علی الانبیاء ب60 سے اپنی فضیلتیں بیان کرتے ہوئے بالآخر وختم بی النبیون فرما کر ختم نبوت کو اپنی فضیلت قرار دیا۔ برادران اسلام، رب ذوالجلال نے قصر نبوت کی طرف معنی آنکھ سے دیکھنے والوں کی امیدوں پر پانی پھیرتے ہوئے نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم سے دونوں جہانوں کی ذلت رسوائی اور ذلت
امیز تصویر کھینچ لی امام اعظم ابو حنیفہ نے، من طلب منہ علامتا فقد کفر لقولہ علیہ الصلاۃ والسلام لا نبی بعدی۔ ملا علی قاری نے دعوی النبوتی بعد نبینا کفر بالاجماع سے منکرین ختم نبوت کے کفر و ارتداد کو بیان کرتے ہوئے ہمیں فرما دیا اے لوگوں ہم مصطفیٰ کے راہی ہیں، اس لیے محمد مصطفیٰ کہیے، احمد مجتبیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ، ان کے بعد پھر کیا کہیے، عقیدت کا تقاضا ہے، ختم الانبیاء کہیے، محبت کا ہے یہ اسرار کے محبوب خدا کہیے۔ برادران اسلام، میں اگر اپنے موضوع کے پہلو ثانی کی طرف نظر عمیق سے دیکھوں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے۔ آیات ختم نبوت سے عوام الناس کو روشناس کروا کر حضور کی سیرت کے لگے چار چاند کو بیان کرنا یہ ہماری علمی ذمہ داری ہے، اور علماء نے ہمیشہ عقیدہ ختم نبوت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے 1500 قبل اس تحریک کو دعا دیا جب صدیق اکبر دجال اکبر کے خلاف جہاد میں سیف کا نعرہ بلند کرتے ہوئے جہاد اکبر جدال اکبر اور اس کے ہم نواؤں کے چہروں پر سایہ موت بن کر منڈلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آج ہمیں اپنے اس عقیدہ کو لے کر یہ دنیا کو پیغام دینا ہے کہ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر رسم سیاست کا فسوق فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔